کہ اولاد کیسی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، جب وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو بہت ساروں کا مال پہلے ان سے جو تھے انہوں نے لے رکھا تھا. جو صحیح تھا غلط تھا سب ایسا ہی تھا. جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جن جن لوگوں کا مال لیا گیا ہے ان ساروں کا مال لوٹا دیا جائے. بیٹے کی عمر 16 سال کی ہوگی کم و بیش حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ. اپنے مشورہ مشیر لوگوں کو بلایا، ایڈوائزر کمیٹی کے ساتھیوں کو، کہ بھئی یہ مال سب کو واپس کر دیا جائے، جبرن لیا ہوا مال ہے، جائز نہیں ہے. تو ایک کام کرتا ہوں، اس وقت ظہر کا وقت ہے، میں ظہر کی نماز ادا کر کے تھوڑا سا قیلولہ کر لوں، آرام کر لوں، اور عصر کے بعد کا سب کو ٹائم دے دیا جائے، عصر کے بعد سب کا مال سب کو دے دیا جائے گا. بیٹا بیٹھا ہوا تھا، فوراً کھڑا ہو گیا، ابو اگر اجازت دے تو کچھ عرض کروں. باپ نے کہا بیٹا. کیا ابا آپ کو یقین ہے کہ آپ عصر تک زندہ رہیں گے؟ بس اسی وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز الرٹ ہو گئے. ہاں بیٹا بات تو تمہاری صحیح ہے، نہیں ابھی ہی سب کو لوٹا دیا جائے. اور پھر اسی وقت نماز کے فوراً بعد سب کا مال لوٹا دیا گیا. آج کا بیٹا اپنے باپ سے کسی بھی طرح سے اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے سلسلے میں یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ بھی کرو مجھے یہ چاہیے، ورنہ میں یہ کر لوں گا، ورنہ میں یہ کر لوں گا، ورنہ میں یہ کر لوں گا. اور انسان اولاد کی آزمائش میں گرفتار جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اولاد کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں دنیا میں جتنا بھی ہو رہا ہے یہ دو چیزیں، مال اور اولاد. اس وقت اگر نسل کشی ہو رہی ہے، شاید آپ نے محسوس نہ کیا ہو، بہت بڑے دانشور سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کورونا بھی پاپولیشن گھٹانے کا ایک سبب تھا، اور ایک بیماری ہمارے معاشرے میں اور پھیل رہی ہے، مردوں کا مردوں سے تعلق، لڑکوں سے لڑکوں کا تعلق، لڑکیوں کا لڑکیوں سے تعلق. انگلینڈ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا چند احباب کے ساتھ، تو ایک صاحب نے مجھ سے گزارش کی کہ حضرت آپ دعا کریں. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ بولے حضرت مجھے اس چیز کی فکر نہیں کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کو شادی کر کے لے کر کے آئے. ٹھیک ہے، کوئی بھی لڑکی ہو، کلمہ پڑھنے والی ہو، لے آتا ہے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں، لیکن میں جو دعا کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت یہ دعا کریں کہ کسی لڑکے سے شادی کر کے میرا بیٹا گھر میں آ کر یہ نہ کہے کہ یہ میری بیوی ہے. اور اس وقت یہ بلا اپنے معاشرے میں پھیل رہی ہے جس کو لواطت کہتے ہیں، لڑکے لڑکے کا تعلق، لڑکی لڑکی کا تعلق. اور اس کو اتنا اچھالا جا رہا ہے، اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پر اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، اور اس کو دنیا میں اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ عذاب الہی سے پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، دنیا میں ہونے والی چیزوں کے بارے میں غور کرو، اور سب سے زیادہ اگر لت پت مال کے سلسلے میں ناجائز طریقے کے، اولاد کے سلسلے میں غلط طریقے سے، اور ان ساری برائیوں کے اندر دوسری قومیں ہم سے بہت آگے ہیں، لیکن میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی قوم بھی پیچھے نہیں ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم سے دوری. جو قوم ابھی تک اللہ اکبر کا معنی نہیں جانتی، جسے دن میں مؤذن 5 مرتبہ مسجد سے اذان کے ذریعے پکار کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ جو قوم پہلا کلمہ نہیں جانتی
قوم کی پوزیشن کیا ہوگی زمین کے اوپر. تو ہوش کے ناخن لو، ذرا سنبھلو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور ایک راستہ بنایا گیا ہے اور آپ کو اس راستے پر کھڑا کر دیا کہ پھسل جاؤ. آپ پھسل جاؤ. اور دنیا جا رہی ہے، مسلمان پھسل رہے، بڑی تیزی سے پھسل رہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم میں تھوڑی تھوڑی کچھ باتیں عرض کروں گا. اور باقی جو کچھ دنیا میں تباہیاں مچ رہی ہیں، جو کچھ حالات ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کسی بندے کو پیدا کر کے کسی کے حوالے نہیں کرتا. وہ اس بندے کی ذمہ داری خود لے کر رکھا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس نے فرما دیا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے میں نے اپنے ذمہ کرم پر دیا ہے مومنوں کی مدد کرنا. وہ مومنوں کی مدد کرے گا، آج نہیں تو کل. بس شرط ہے کہ ہم پکے مومن بن جائیں، اس کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کامیابی اور نصرت عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے آپ کو پرفیکٹ کرو. ناجائز کمائی سے بالکل اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اولاد کی محبت کے اندر کوئی ایسا راستہ نہ اپناؤ جو جہنم میں لے جانے والا ہو. اللہ مجھے آپ کو سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اگر آزمائش لکھی ہے تو جو آزمائش میں گرفتار کرے وہی آزمائش سے اپنے کرم سے باہر بھی نکال دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. اللہ سے جنت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے.